السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کے رمضان کو عافیتوں والا اور برکتوں والا بنائے، کسی بھی قسم کے ناگہانی حادثے اور واقعے سے، پریشانی اور مصیبت سے ہمیں سے ہر ایک کی، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حدیث کے مذاکرے میں آج جس حدیث کو ذکر کرنا ہے وہ حدیث ہے جسے بیہقی نے اپنے شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کی روایت کی ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام کا ایک خطبہ نقل فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کے سامنے دیا تھا۔ طویل حدیث ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ ان مختلف مضامین کی ہلکی سی شرح آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو مضمون بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر بڑی فضیلت کی بات اور عظمت کی بات یہ ہوگی کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر فرمایا، اس رات کے متعلق پوری سورت نازل فرمائی۔ سورہ قدر، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت ہی بیان فرمائی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر ثابت فرمایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جن کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، وہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا وہ سفر طے کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں 1000 مہینوں میں بھی طے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس مادی دنیا کے اندر ایک طویل مسافت ہوائی جہاز کے ذریعے سے مختصر سے وقفے میں طے ہو جاتی ہے، وہیں دوسری سواریوں سے وہ مسافت مختصر سے وقفے میں طے نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس رات کا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی جو رفتار ہے، وہ رفتار اس ایک رات میں اتنی بڑھا دی جاتی ہے جو
سچے اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے والوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا اس رات کے اندر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس رات کی فضیلت اور اس رات کے ہونے کی وجہ سے رمضان کی بھی فضیلت بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے اوقات میں فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور جو شخص اس رمضان کے اندر یہ ایک فرض ادا کرے گا عام دنوں میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھیں گے۔ نیز نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات کا معاملہ ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا اور غمخواری کا ہے۔ اصطلاح دین میں صبر کے اصل معنی آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشوں کو دبانا اور تلخیاں، کڑواہٹیں، ناگواریاں برداشت کرنا۔ ظاہر بات ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اپنے خواہشات کو دباتا ہے، نفسانی خواہشات کو بھی دباتا ہے اور اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو بھی دباتا ہے، اور مختلف گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے بھی وہ جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں بندہ روزہ رکھ کر یہ تجربہ کرتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جو بندے روزی روٹی کے نہ ملنے کی وجہ سے جو بھوک برداشت کرتے ہیں وہ کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اس طرح بندے کے اندر دوسرے غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا کہ اس برکت والے مہینے میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہے، ہر آدمی، عام آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں، مہینوں میں، ہم رمضان کے مہینے میں وہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں کھاتے اور پیتے ہیں جو باقی 11 مہینوں میں عموماً کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ تو یہ برکتوں کا مہینہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ خطبے کے اندر ایک مضمون جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ تو اس طرح کے 3 حصے بنانے میں کیا حکمت ہے اور اس کی صحیح توجیہ کیا ہے؟ حضرت مولانا
محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معارف الحدیث میں اس حدیث کا ذکر فرمایا، اور جہاں اس چیز کی تشریح کا وقت آیا تو حضرت نے اس کی تشریح میں چند باتیں لکھی ہیں جو ہو بہو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس عاجز کے نزدیک اس کی راجح اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ اور استغفار سے اس کی صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینے ہی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر بنانے اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے، اور اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کر اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو حضرت کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ رمضان کے یہ تین حصے تین مختلف طبقوں کے اعتبار سے ہیں۔ آخری حصے میں جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب امت مسلمہ کے ان مذکورہ بالا تین طبقوں سے ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس مضمون میں آپ علیہ السلام نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ روزہ رکھنے والے بندوں کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے جہنم کے آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے اور کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن یہ ثواب اصل روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا، یعنی اصل روزے دار کے ثواب میں کمی کر کے اس کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو مستقلاً روزے دار کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر بات ہے روزہ افطار کرانا، عام ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقل کھانے کا انتظام کیا جائے، افطار کے لیے بڑا دسترخوان بچھایا جائے اور اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ بظاہر عموماً اور مستقلاً کرنا اس کا مشکل لگتا ہے۔ اس واسطے صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو پھر کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ سوال کا مطلب یہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر
یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اور آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ افطار کرانے کی جو فضیلت ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اس کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہی ہے۔ یہاں جو آپ علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے آتش دوزخ سے نجات کا جو ثواب بیان فرمایا ہے افطار کرانے پر، اس افطار سے مراد ایک کھجور بھی کھلا کر آپ افطار کرا دیں، دہی کی لسی بنا کر آپ پلا دیں، شربت بنا کر پلا دیں، یا کوئی بھی چیز افطار کے وقت جو عموماً استعمال کی جاتی ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، وہ پیش کر کے کسی کا روزہ افطار کرا دیں تو اس ثواب کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے لیے مستقل لمبا چوڑا دستار بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بڑی لمبی چوڑی دعوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اتنا بڑا ثواب ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام کے ایک طویل خطبے سے حاصل ہوئی۔ طویل خطبے میں یہ مضامین تھے، اللہ تعالیٰ ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جہاں تراویح قرآن شریف تراویح میں پڑھنے کا نظم ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں حافظ صاحب ہیں یا پڑوس کے حافظ صاحب ہیں، کوئی نظم بن سکتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سوروں ہی کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی سورتوں ہی کے ذریعے سے رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد سے دور کر دیے گئے ہیں، تراویح کیا پڑھیں گے، یہ نہ سوچیں، بلکہ یوں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے یا نہیں۔ اس واسطے تراویح کا بھی خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ رمضان کریم میں دعائیں خوب سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب دعائیں کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، امت کے حق میں کریں، حالات جو چل رہے ہیں ان کے حق میں کریں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہم نیوز کے پیچھے نہ پڑیں، خصوصاً اس رمضان کریم کے اوقات، قیمتی اوقات نیوز کی نظر ہونے نہ دیں، موبائل کی نظر ہونے نہ دیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر اردو نہیں آتی ہے تو کسی سے سیکھیں، بہترین موقع ہے قرآن شریف پڑھنا، کسی سے سیکھیں۔ اگر آتا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ بہت ساری آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں، ان میں بھی آپ حصہ لے کر بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی اپنا وقت موبائل میں ضائع کرنا، گیمز کھیل کر ضائع کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی، دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور یہ وقت تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے اگر ہم یوں ہی ضائع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا حساب دینا پڑے گا۔ اس واسطے احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔